آپ نے گائیڈنس اسکول اینڈ کالج میں داخلہ کیوں لیا ہے؟ تو پہلے تو اس کی وجہ ہے کہ کالج بہت اچھا ہے، یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے، ٹیچرز بہت کوآپریٹیو ہیں، اسٹوڈنٹس بہت ایکٹیو ہیں یہاں کے، اور اس کے علاوہ پنچویلٹی ہے یہاں پہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے گائیڈنس اسکولز اینڈ کالج میں داخلہ کیوں لیا ہے؟ یہ بہت اچھا کالج ہے، یہاں کی اسٹڈی بہت اچھی ہے، یہاں کے ٹیچرز بہت کوآپریٹیو ہیں، مجھے اچھا لگا کالج، تو میں نے اس وجہ سے ایڈمیشن لیا یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین اس وقت گائیڈنس گروپ آف سکولز اینڈ کالج میں موجود ہوں، میرے ساتھ ادارے کے پرنسپل عاصم جاوید موجود ہیں۔ آج جانیں گے کہ اس ادارے میں آخر کار ایسی کون سی خوبیاں کہ یہاں اسٹوڈنٹس جوک در جوک داخلے لے رہے ہیں۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں گے کہ آخر کار آپ نے اس اسکول اور اس کالج میں داخلہ کیوں لیا، یہاں کا تعلیمی ماحول کیسا ہے، اسٹوڈنٹ کی زبانی بھی آپ کو سنائیں گے کہ آخر کار اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس نے یہاں اپنے بچوں کو داخلہ کیوں کرایا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ساتھ میرے ساتھ اس وقت گائیڈنس گروپ آف سکولز اینڈ کالج کے پرنسپل عاصم جاوید صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس اسکول میں آپ اسٹوڈنٹس کو کون سی فیسلٹیز دیتے ہیں، آخر کار یہاں دیگر پرائیویٹ اسکول کی نسبت پیرنٹس اپنے بچوں کو یہاں داخل کیوں کرائیں، ایسی کون سی منفرد بات ہے۔ عاصم صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جے کے نیوز کی اسکرین پر۔ مجھے پہلے بتائیں کہ گائیڈنس گروپ آف سکولز اینڈ کالج کوٹلی اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجدان یوسف بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ گائیڈنس گرلز کالج جو ہے اس کو یہ گزشتہ 10 سال سے کوٹلی میں کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ جو ہمارا نصب العین ہے وہ معیار کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم و تربیت بھی ہے۔ تو چونکہ یہ موجودہ جو دور ہے اس میں ایک آپ نے بات دیکھی ہوگی کہ تربیت کا بہت فقدان ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں وہ ایک تربیت یافتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم بن کے نکل رہے ہیں، اور وہ معاشرے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل گراں قدر ہیں۔ اچھا، پلے گروپ تا نہم میں داخلے جاری ہیں، تو تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ اس داخلوں کا تھوڑا پروسیس بتا دیں۔ پلے سے لے کے 9 تک جو ہے، چونکہ یہ ایک نیا ہمارا تعلیمی سیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ توقع سے زیادہ اس دفعہ جو ہے وہ داخلے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی اتنا پیچیدہ پروسیس نہیں ہے۔ یہ جو پلے کلاسز کے بچے ہوتے ہیں، جو نرسری کلاسز کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ بے فارم جو ہے وہ والدین جو ہے یا جو ان کی برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے ساتھ وہ داخلہ کروا سکتے ہیں، اور جو دوسرے بچے ہیں جو اگلی کلاسز میں آتے ہیں اس کے لیے، چونکہ میں آزاد کشمیر پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، تو ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر کسی ادارے سے یہاں پہ تشریف لانا چاہتے ہیں یا یہاں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے ادارے کا سرٹیفکیٹ اور بے فارم ان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کوٹلی میں ویسے بھی آزاد کشمیر بالخصوص کوٹلی میں پرائیویٹ اسکول کی بھرمار ہے، بہت سے پرائیویٹ اسکول ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر کار آپ کے اس سسٹم میں ایسی کون سی منفرد بات ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کرائیں؟ یہ ایک تو بات یہ ہے جی کہ جو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسکول کی بھرمار ہے، اب آبادی بھی جو ہے وہ اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، تو ہمارا جو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے، چونکہ مہنگائی کا یہ ایک آپ طوفان ہے یہاں پہ، تو باقی اداروں کی بنسبت جو ہے وہ ہماری فیسز جو ہیں وہ بہت معیاری ہیں، اور الحمدللہ بالخصوص جو ہیں وہ یتیم بچے جو ہیں، جو اساتذہ کرام کے بچے جو ہیں، جو غریب بچے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفید پوش طبقے کے لوگ جو ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے کہ ریلیف پیکج ہوتا ہے، اور اس پیکج کے ذریعے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکے تاکہ ان کے بچے بھی جو ہے وہ ایک معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ ابھی ہم نے آپ کی کسی بھی کلاس میں ہم جائیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم وہاں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں
کوئی بھی 2-3 اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس اسکول میں اس کالج میں داخلہ کیوں لیا, ساتھ میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ان میں کانفیڈنس لیول کتنا ہے. تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر کسی بھی کلاس میں جا کر ان سے بات کریں؟ یہ الحمدللہ جو میں نے پہلی بات آپ سے کہی ہے کہ ہمارا جو نصب العین ہے وہ معیار کے ساتھ تعلیم و تربیت بھی ہے, اور ہم بچوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں. اور مجھے گزشتہ جو ہے وہ 25 سال ہو گئے ہیں یہ درس و تدریس کے شعبے سے. تو بحیثیت استاد جو ہے میں اپنے بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے علاوہ جو ہے جب ہم کلاس میں لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ ہم ایجوکیشنس دیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے کس طرح کسی کے ساتھ بات کرنی ہے, آپ کی گفتگو کا انداز کس طرح ہونا چاہیے, اور آپ کی جو ادب و آداب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی بات جو ہے وہ دوسرے بندے کے سامنے یا دوسرے شخص کے سامنے بیان کرنی ہے. تو آپ کو اجازت ہے, آپ انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے بچے ان کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اس وقت گائیڈنس گروپ آف سکولز اینڈ کالج کوٹلی کے زیر اہتمام جماش کیمپس میں موجود ہوں. میرے ساتھ اس کیمپس کی پرنسپل موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ کیا کہنا چاہیں گی اس ادارے کے حوالے سے, ادارہ کیوں منفرد ہے دیگر اداروں کی نسبت؟ سر میں نے یہاں پہ 7 سال کام کیا ہے اور میں یہاں پہ بہت کمفرٹ فیل کیا میں نے کام کرتے وقت, اور بچوں کو ہم سہولیات دیتے ہیں. پیرنٹس ہمارے ساتھ سیٹسفائی ہیں, ہمارے کام سے سیٹسفائی ہیں, اور ابھی بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کچھ پیرنٹس. مارچ سے ہمارے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں اور الحمدللہ آج تک ڈیلی بیسس پہ ہمارے 5-7 ایڈمیشنز آ رہے ہیں, اور پیرنٹس کو ہم ریلیف بھی کر رہے ہیں. جو نیڈی بچے ہیں ان کو بکس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور فیس میں بھی ہم کافی حد تک ریلیف دے رہے ہیں بچوں کو. اس وقت میرے ساتھ گائیڈنس گروپ آف سکولز کے ڈائریکٹر شاہد کمال چودھری موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ ادارہ کیوں منفرد ہے, لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کیوں کروائیں. جی شاہد صاحب, سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بہت سے پرائیویٹ سکولز کوٹلی میں موجود ہیں, لیکن آپ کے اسکول میں پیرنٹس کیوں داخلہ کرائیں اپنے بچوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وجدان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کا سوال کہ لوگ ہمارے ادارے کو کیوں اس کا انتخاب کیوں کریں, کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں اور محنت سے پڑھاتے ہیں, لوگوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. عاصم جاوید صاحب جو اس ادارہ کے اس گائیڈنس گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں, 25 سال سے وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں, بڑے محنتی ہیں, اور میں بھی الحمدللہ 15-16 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں. تو ہم سوانح خواب نہیں دکھاتے, ہم کام کرتے ہیں اور محنت پر یقین رکھتے ہیں, اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ اس سال اس کیمپس میں بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس مل رہا ہے, اور ڈیلی کی بیس پر نا ہمارے داخلے جو ہیں بہت اچھی تعداد میں ہو رہے ہیں. تو بچے یہاں داخل بھی ہوتے ہیں. آخرکار ایک سوسائٹی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو آج مہنگائی کے دور میں افورڈ کچھ نہیں کر پاتا, یعنی 3 وقت کا کھانا نہیں افورڈ کر پاتا. تو ان بچوں کے لیے آخر کا وہ بچے یہاں پیرنٹس اپنے بچوں کو یہاں داخل کروا سکتے ہیں جو ایک ایسا طبقہ ہے جو کچھ کھانا بھی نہیں افورڈ کرتا. جی, ہم نے اس کو پہلے سے ہی آپ کی اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھا کہ جو متوسط طبقہ ہے, جو سفید پوش لوگ ہیں, جو اس مہنگائی کے دور میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, ہم نے ان کے لیے الگ سے ایک کوٹا بنا لیا اپنے اس جو گائیڈنس گروپ آف سکولز اینڈ کالجز ہیں اس میں. اور اس کے تحت سر سید سکول ہے, جناب ابو سیکنڈری سکول ہے, جماعت سیکنڈری سکول ہے, پھر خود سے گائیڈنس کالج ہے. تو ہر جگہ آپ جہاں پر جائیں گے آپ کو انشاءاللہ یتیم کے لیے, مسکین کے لیے, غریب کے لیے, سفید پوش کے لیے ایک مخصوص کوٹا ملے گا, اور وہ آپ کو اب یقیناً آپ اس سے مطمئن ہوں گے. بہت شکریہ. گائیڈنس گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کوٹلی کے منیجنگ ڈائریکٹر عاصم جاوید صاحب اور اس کے بعد ڈائریکٹر سکولز شاہد کمال صاحب کی گفتگو سنی. ہم نے آپ کو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر کے بتایا کہ وہ آخر کر انہوں نے یہاں پہ داخلہ کیوں لیا. آپ کو ہم نے لیب بتائی, اسکول کا وزٹ کرایا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیال کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.